الرحمن الرحیم والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا. قسم ہے بکھیر دینے والی ہواؤں کی، اور قسم ہے ان بادلوں کی جو پانی کو اٹھائے ہوئے ہے، اور قسم ہے دریاؤں میں آہستہ آہستہ کشتی یا ناؤ چلنے والوں کی. والمقسمات امرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم بجا لا کر کام کرتے ہیں. یہاں پر اللہ رب العزت سورہ زاریات کی جو آیات میں پڑھ رہا ہوں، یہ سورہ مکہ معظمہ میں نازل ہوا اور اس کی 60 آیتیں ہیں. اور اس آیت کی اس قرآن کی سورت کی پہلی آیت والزاریات ذروا میں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرتے ہیں، مطلب کہ وہ پھیلاتے ہیں زمین میں جو بھی ہوتے ہیں. مطلب یہ ہوائیں ایسی ہیں جو اللہ کے حکم سے بہت ساری زمین کی چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی رہتی ہیں. ہواؤں میں بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں. یہ ہوا ایسی ہے جس سے زمین کو پاک بھی ہو جاتی ہے زمین، اور ان ہواؤں کی وجہ سے بادلوں کو اللہ چلاتا ہے. اور یہ ہوا ایسی ہے جس سے بندوں کو راحت بھی ملتی ہے. اب ہواؤں میں بہت ساری قسمیں ہیں. ایک ہوا ایسی ہے جو راحت والی ہوا ہے جس کو ہم باد صبا بولتے ہیں. باد صبا کیا ہے کہ صبح کی جو ہوا ہوتی ہے اسے باد نسیم بھی بولتے ہیں. تو یہ وہ پیاری ہوا ہے جو صبح صبح چلتی ہے، جس میں ٹھنڈک ہوتی ہے، جس میں اللہ کی رحمت کی ایک خوشبو ہوتی ہے. ان ہواؤں میں اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے راحت اور سکون پیدا کرتا ہے، اور بندوں کو صبح صبح ان کو ایک انرجی دیتا ہے. اسی طرح جب شام کی ہوائیں چلتی ہیں اس میں، اور فرماتے ہیں کہ جو صبح کی ہوا چلتی ہے وہ جنت سے ہوتی ہوئی آتی ہے، جنت سے اس کا گزر ہوتا ہے، اس واسطے اس میں راحت اور سکون ہوتا ہے، اور اس میں تھوڑی سی مہک بھی ہوتی ہے جو اکثر جنگلوں میں یا ریگستان میں اگر دیکھیں گے تو اس کو پتہ چلے گا. تو یہ ہوا رحمت ہے، اس میں بندوں کے لیے راحت ہے. ایک ہوا ایسی ہے جو شام کے وقت چلتی ہے جس میں فرماتے ہیں بزرگان حدیث کہ یہ دوزخ سے ہوتی ہوئی آتی ہے، اس میں گرمی ہوتی ہے اور اس میں بندوں کے لیے نقصان بھی ہوتا ہے. تو ہواؤں سے دنیا میں اللہ رب العزت بہت سارے بندوں کے لیے بہت سارے کام کرواتا ہے ہواؤں سے. یہ ہوا ایسی ہے جس کو بادلوں کو جیسے دوسری آیت میں فرمایا فالحاملات وقرا، اس کے بعد فرمایا فالفاجرات یسرا. انہیں یہ 3 آیتوں کا پورا کنیکشن جو ہے ہواؤں سے ہے. فالحاملات وقرا کے مطلب کیا کہ وہ اٹھانے والے بادل، پانی کو اٹھانے والے بادل کے لیے بنتے ہیں. دیکھو ہواؤں کا گزر جب پانی سے ہوتا ہے یا آسمانوں پر بخارات بن کر یا اسٹیم بن کر جو اڑتے ہیں، وہ آسمان میں ہواؤں اس کو لے کر اوپر اڑتے ہیں اور اس کو ایک جمع کرتے ہیں جس کا نام کلاؤڈ ہوتا ہے یا بادل ہوتا ہے. اور یہ بادل ایسے بادل ہیں جس میں پانی سٹور ہوتا ہے. جو بھی ہوا، جو بھی زمین پر پانی ہوتا ہے، چاہے وہ تالاب کا ہو، چاہے وہ کنویں کا ہو، یا چاہے وہ
दरियाओं का हो या समंदर का हो, कहाँ भी हो, तो पानी सूरज की गर्मी से क्या होता है, हीट होकर ऊपर उसका स्टीम बनकर ऊपर उड़ता है, और स्टीम के जो बुखारात है या उसको जो मॉलिक्यूल्स है, उसको क्या करती है, हवा जमा करती है क्लाउड की शक्ल में। ये क्लाउड दरअसल क्या है, पानी का स्टोर। तो ये अल्लाह की कुदरत देखो, अल्लाह फरमाते हैं फल हामिलाती विखरा, अरे बादलों में जो कि पानी है, अल्लाह उसकी कसम खा रहा है। और आगे फरमा फल जारियाती युसरा, और वो कश्तियां जो आहिस्ता आहिस्ता दरियाओं में समंदरों में चलती है। अब यहाँ पर तीनों का कनेक्शन हवाओं से है। हवा क्या है, अल्लाह की एक कुदरत की निशानी है, उसकी आयत है, उसकी एक अल्लाह की बनाई हुई क्रिएशन है, क्रिएचर है। अब इन हवाओं का ताल्लुक बादलों के ऊपर है, यानी आसमानों के नीचे हवाएं, हवाओं के नीचे क्या है, बादल है, बादल के नीचे क्या है, जमीन है, जमीन के ऊपर क्या है, पानी है, पानी के ऊपर कश्तियां हैं। सो असेंडिंग ऑर्डर में ले लिया। आखिर क्या फरमा, वल मुक़स्सिमाती अम्रा, और वो फरिश्ते जो अल्लाह के हुक्म को बजा लाकर अल्लाह के काम करते हैं। फरिश्तों का ताल्लुक कहाँ है, बादलों के ऊपर है, यानी आसमानों के ऊपर है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इन बादलों के ऊपर फरिश्तों का जो नुज़ूल है या उनका जो मकाम है, वो आखिर में बताकर उसके नीचे फलजारियाती युसरा, पानी यानी जमीन की तरफ, जमीन की तरफ जब होता है तो जमीन की तरफ क्या है, नाव है, पड़वे हैं, या जहाज है, या कश्तियां हैं, जो पानी में आहिस्ता आहिस्ता चलती है। और उसके उसके इसमें आसमानों पर फलहा मिलाती बिखरा, जो बादल हैं जो पानी को लिए हुए हैं, और जो इन सब पर कंट्रोल करने वाली क्या है, वो जारियाती बिजरवा, हवाएं जो फैलाती हैं जमीन पर बहुत सारी चीजों को, भूसा को, या यू कैन से क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं उसको। और ये हवाओं से ये एक फल दूसरे फल या एक पत्ता दूसरे पत्ते से, इन सब से ये किस्म की हवाएं निकलकर ऑक्सीजन और सारी जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स चाहिए इनकी जिंदगी के लिए, हयात के लिए, वो हवाएं प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, अब बादलों का काम क्या है, अल्लाह ताला इन बादलों में पानी स्टोर करके हवाओं को हुक्म देता है फरिश्तों के जरिए। जो फरिश्ते हैं वो हुक्म से क्या करते हैं, बादल एक मकाम से दूसरे मकाम पर जहां पर बारिश अल्लाह के हुक्म से होना है वहां बरसाते हैं। अब सोचो कि बादल में जो पानी है एक ही टाइम पर खोल देगा तो अल्लाह क्या होगा, पूरा पानी, टनों का पानी हो, 1-2 किलो का नहीं है, टनों का पानी एक ही जगह पड़ा तो क्या होगा, बिल्डिंग बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएंगी, इंसान सब मर जाएंगे, जानवर सब मर जाएंगे। तो अल्लाह की शान देखो कि जब बादल से पानी गिरता है तो वो पानी छन्नी के जैसा हवाओं से क्या होता है, छनता 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 खतरे खतरे की शक्ल में जमीन पर पड़ता है, जिसकी वजह से इंसानों को नुकसान नहीं, जानवरों को नुकसान नहीं, जमीन को नुकसान नहीं होता। तो ये इसमें बहुत बड़ी निशानी है अल्लाह की कि बंदों की सहूलत के लिए अल्लाह ने कैसे कैसे सिस्टम बनाए, समझे। तो ये खुदा की शान है कि बंदों की हर सहूलत, हर आप उसकी हिफाजत के लिए सारा कुदरती इंतजाम है। अब सोचो कि अगर जहां कहीं बारिश नहीं होती, कि इंसान में इतनी टेक्नोलॉजी रखने के बावजूद, इतनी ताकत रखने के बावजूद, इतना डेवलपमेंट होने के बावजूद, क्या ये बारिशों को पैदा कर सकता है, हरगिज नहीं पैदा कर सकता। जहां बारिश नहीं होती क्या होता है, बंजर जमीन मुर्दा हो जाती है। तो जमीन की हयात, जमीन की जिंदगी किससे है, पानी से। पानी कहां से आता है, आसमानों से आता है। तो आसमानों पर कहां से आता है, बादलों से आता है। बादल कैसा बनते हैं, पानी गर्म होकर हवाओं के जरिए से बादल बनते हैं। तो सारी चीजों का जो कुदरती साइकिल, एक किस्म का मैनेजमेंट है, उसका जो यू कैन से अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती जो निजाम है, जिसको आज एनवायरनमेंट कहते हैं,
یہ انوائرمنٹ کا جو سسٹم اللہ بنایا ہے کیسے پیارے طریقے سے بنایا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا, انسان بنا بھی نہیں سکتا, انسان پلان بھی نہیں کر سکتا. تو سارے چیزوں کا کنٹرول, قدرتی کنٹرول آٹومیٹک اللہ کے حکم سے فرشتے کرتے ہیں جن کو حکم دیا جاتا ہے. تو کسی کی قدرت نہیں, کسی کے پر پاور نہیں, کسی کے پاس پاور نہیں, کسی کے پاس ٹیکنالوجی نہیں کہ فلاں جگہ بارش ہو, فلاں جگہ بارش نہیں ہو, نہیں بول سکتے. یہ اس کی شان ہے. حکم کرتا ہے رب العالمین اپنے فرشتوں کو کہ مدراس میں بارش ہو, یہ وقت سے وقت بارش ہو, مدراس نہیں جوڑ دو نارتھ انڈیا میں بارش ہو. یعنی زمین کے کون سے حصے میں بارش ہونا ہے اللہ کے حکم سے وہ بادل وہاں ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں. کون؟ فرشتے. اور وہاں جا کر فلاں فلاں وقت پر فلاں فلاں ٹائم تک پورا پانی گرتا ہے. کیسی شکل میں؟ خطروں کی شکل میں. خدا کی شان کیا پیاری ہے. دیکھو ذرا, دیکھتے رہنا ہے. اگر بندہ سچے دل سے, صحیح عقیدت سے, صحیح جانکاری سے اگر وہ غور کرے گا تو یہ قدرت کی نشانی کو دیکھو ایمان لا لے گا کہ یہ بادلوں کا اٹھنا, بادلوں سے پانی برسانا, ہواؤں کا چلنا اور خطرے خطرے بن کر پانی زمین پر آنا انسان کی طاقت سے باہر ہے. اور انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا, انسان اس کو بنا بھی نہیں سکتا, روک بھی نہیں سکتا. اگر کہیں بارش ہونا ہے, کسی کی ہاتھ میں طاقت ہے تو اس کو روک دے, ہرگز نہیں روک سکتا. کتنی ٹیکنالوجی آ گئی تمہارے پاس, کتنے پاورز آ گئے, کر سکتے ہیں ہم؟ نہیں کر سکتے. بارش کو نہ بنا سکتے, نہ بارش کو نہ برسا سکتے, نہ بارش کو تم روک سکتے. اسی طرح ہواؤں کو نہ تم روک سکتے, نہ ہواؤں کو تم چلا سکتے. تو دیکھو قدرت کی جو بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. پتا ہے رب العالمین کے یہ انسان کے ہاتھ میں اگر دے دیا جائے تو انسان اس کو نقصان پہنچائے گا. جس کو دشمنوں کو یا کسی سے دشمنی کرے گا تو اس کی ہوا بند کر دے گا یا پانی بند کر دے گا. اللہ کو معلوم ہے بیسک نیڈس آف دا ہیومن بینگس, ہر انسان کے لیے جو ضروری سے ضروری چیز ہے اللہ اپنی قدرت میں رکھ لیا. اسی طرح حیات ہے, موت ہے. اگر کسی کو انسان کے ہاتھ میں دے دیا, حیات دیا, موت دے دیا, کیا کرے گا؟ کسی کی دشمنی کرا تو مار ڈالے گا, موت دے ڈالے گا, اور کسی کو چاہے تو اسے زندہ کر ڈالے گا. تو اللہ تعالیٰ دیکھا کہ یہ انسانوں کے ہاتھ میں دینے کی چیز نہیں ہے. تو جو امپورٹنٹ اور جو ویری سینسیٹیو ہے اور جو ایسنشیل چیزیں ہیں انسان کی بہبود کے لیے, انسان کی فلاح کے لیے اور انسان کی زندگی اچھی طرح گزارنے کے لیے زمین پر, تو یہ ساری چیزوں کا کنٹرول اللہ اپنے ہاتھ میں رکھ لیا. سمجھے؟ تو سوچو کہ اللہ رب العزت اتنی پیاری قدرت نے والا رب العالمین تم کو بغیر پیسوں کے ہوائیں دے رہا ہے, بغیر پیسوں کے پانی دے رہا ہے, بغیر پیسوں کے تمہارے کو راحت پہنچا رہا ہے. تو ایسے رب العالمین کے لیے تمہارے کو صرف کیا کرنا ہے؟ ریکگنائز کرنا ہے, اللہ کو ماننا ہے اس واسطے کہ رب العالمین یہ ساری قدرت کی جو چیزیں مجھے مل رہی ہیں میرے ہاتھ سے نہیں ہو رہا ہے, میں اس کے لائق بھی نہیں ہوں, میں اس کے کام, میں اس کو بنانے کے لائق بھی نہیں ہوں, میں اس کو حاصل کرنے کے لائق نہیں ہوں. بس یہ تیری نعمت ہے, یہ تیرا کرم ہے, یہ تیرا فضل ہے مجھ پر. تو یہ سمجھ کر بندہ اگر مان لے اپنے رب کا احسان, بس اس کے لیے ایمان کامل ہے. تو یہ انویٹیشن ہے کس کے لیے؟ کافروں کے لیے. اب یہاں پر جو قسم کھائی گئی ہے, اب قسم کھانے کا اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ بول دیتا میں بنایا نہیں, کیونکہ عرب میں ایک دستور ہے. عربوں میں وہ زمانے میں کیا دستور تھا کہ کسی چیز کو تم سٹریس کر کے بتانا چاہتے ہو تو واللہ بولتے, آج بھی بولتے. اب ہم بھی گئے تھے مکے کو, جب شاپنگ کو جاتے ہیں تو وہاں پہ جو روڈ سائڈ آدمی جو بیپار کرتے ہیں, جیسے ابھی ہمیں کپڑے کی دکان آئی ہے نیچے پلیٹ فارم بدل کو, تو وہاں جا کے ہم پوچھتے ہاں یہ کم ہاضا, یہ کتنا پوچھتے تو انہیں بولتا تلاتین بولتا, تلاتین کا تو 30 ریالس. اب میں تلاتین کو بولتا ہوں, میں پورا دیکھ کو بولا لیتے نہیں, ہمیں کیا کرتے اس سے سکھاتے, معافی یا شیخ تلاتین کے بجائے میں کیا بولتے اتنے یا شیخ بولتے, دو ریال میں دے بولتے. انہیں کیا بولتا واللہ ثلاثہ ریال, انہیں واللہ استعمال کرتا, مطلب کہ قسم ہے نہیں میں یہ دوں گا بولتا. تو عربوں کا ایک دستور ہے وہاں پر, اور عربوں میں ایک خاصیت تھی اس زمانے میں بھی
کہ کوئی چیز کو اگر وہ اسٹریس کر کے بتاتے تو قسم کھا لیتے تھے, سمجھے. آج ہمارے پاس بھی اس زمانے میں رواج تھا کہ بچوں کی قسم کھاتے, ہمیں اپنے عمر کی قسم کھاتے, سر پر ہاتھ رکھو قسم کھاتے. استغفر اللہ, قرآن کی قسم کھانے بھی شکتے نہیں ہمیں, کیا تھی کام آگا تو قرآن کی قسم بھی کھانے پڑ جاتے. یاد رکھو, آج کی بات میری یاد رکھو, زندگی میں کبھی قرآن کی قسم مت کھاؤ. قرآن کی قسم زندگی میں کبھی نہیں کھانا. سملرلی اپنے بچوں کی قسم ہرگز مت کھاؤ, اپنے شوہر کی, اپنی بیوی کی, اپنے بچوں کی, اپنے گھر بار کسی کی قسم نہیں کھانا. بس اتنا بولنا, اللہ بہتر جائے, اللہ دیکھتا ہے, بولنا بس, تو اللہ دیکھ لیتا ہوں. تو اس وجہ سے قسموں کو کھانا بالکل قسم کی جہالت ہے. اس زمانے میں عرباں کرتے تھے, تو عربوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے قسمیں کھائے. اللہ تعالیٰ عربوں کے لینگویج میں قرآن اتارا, تو عربوں کے لہجے میں ہی قرآن اترا. عرباں وہاں کیسا استعمال کرتے تھے کہ ویسا استعمال کر کے قرآن میں ابھی آیا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے ناموں کی قسم کھایا, اپنے چیزوں کی بناوٹوں کی قسم کھایا. والضحیٰ واللیل, یہ سب کیا ہے؟ قسم ہے اللہ کی اپنی کریشنز کی. اسی طرح یہاں بھی کریشنز کی قسم کھاتا اس واسطے ہے کہ کوئی چیز ان کو بتانا ہے. اب بول دیا اللہ تعالیٰ ہواؤں کو میں نے چلایا, قسم کھاتا ہوں میں نے, اللہ بولتا قسم کھاتا ہوں میں نے ہواؤں کو چلایا. یعنی ہی از اسٹریسنگ دا پوائنٹ. تو وہ یہ آپ کو جو لہجہ ہے, یہ جو اسٹائل آف پریزنٹیشن ہے, یہ اسٹائل کس کا ہے؟ اس زمانے میں عربوں کا اسٹائل ہے. تو اس کا سے قرآن وہ اسٹائل میں اللہ نے اتارا ہے. تو اس وجہ سے یہاں قسم کھانا پڑتا, اللہ کا بولنے کا انداز ہے. ناٹ نیسیسری, اللہ کے لیے ضروری نہیں تھا کہ قسم کھائے, لیکن یہاں پر اسٹریس کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے, یاد رکھو. اور دوسری بیوٹی اس میں کیا ہے ان آیت میں, کہ اللہ تعالیٰ اسینڈنگ آرڈر میں گیا. مطلب پہلے ہواؤں کو بتایا, ہواؤں کا, کہ ہواؤں کا, اس کے بعد بادلوں کا, اس کے بعد بتایا کشتیوں کو جاری ہونے کا, اس کے بعد بتایا ہمارے فرشتوں کا. تو یہاں پر فرشتوں کا امر, فرشتوں کا حکم اللہ پہلے دیتا ہے. تو یہ فرشتے بادلوں کو حکم کرتے ہیں پانی برسانے کا. پانی کہاں پڑتا ہے؟ کہاں پڑتا ہے؟ پڑتا ہے کہاں پہ؟ زمین پر. زمین پر پڑتا ہے تو دریاؤں میں, ہاں یہ سمندروں میں پڑتا ہے. تو پانی خطرے خطرے بن کر زمین کو سیراب کرتا ہے, زندہ کرتا ہے, اس کو زرخیز بناتا ہے, اس کو کلٹیویٹیبل لینڈ بناتا ہے. وہ پانی جو بارشوں کی وجہ سے زمین پر یا دریاؤں میں یا سمندروں میں پڑتا ہے, وہ پانی کے لیے ایک قسم کی سٹورنگ ہے. تو وہ پانی میں جب کشتیاں چلتی ہیں تو ہواؤں کی طریقے سے چلتے ہیں, ہواؤں کے رخ سے چلتے ہیں. اس زمانے میں دیکھیں گے تمہیں سیلرز ہوتے ہیں, بات بن جاتی, پردے کے ساتھ لگا لیتے ہیں, ہواؤں کے پریشر سے وہ جاتی تھی. لیکن آج کل موٹرائز ہو گئے, اس زمانے میں ہواؤں سے چلاتے تھے کشتیوں کو. تو مطلب یہ کہ ہواؤں کا جو سسٹم ہے, اللہ تعالیٰ اس کو کمپلیٹ ایک سسٹم میں بنایا, ایک قسم کا نظام میں بنایا ہے. تو دے آر آرگنائزڈ فار دا بینیفٹ آف دا ہیومن بینگ. اللہ یہ بتانا چاہتا ہے, اور یہ بتا کر یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ کافروں سنو, تم کو جو ہوا ملتی ہے کون دیتا ہے؟ تم کو جو پانی برساتا ہے کون برساتا ہے؟ یہ بادلوں سے پانی کا اترنا کون کرتا ہے؟ اسی طرح تم کشتیوں کو جب چلاتے ہو تو اس کو چلانے والے ہوائیں کون بنایا؟ اور پانی کو کس نے بنایا؟ سمندروں کو کس نے بنایا؟ تمہاری کشتیوں کو پانی میں ڈوبنے سے بچانے والا کون ہے؟ رب العالمین ہے. اسی طرح اب یہ ساری چیزوں کا حکم, فلاں جگہ بارش, فلاں جگہ یہ, فلاں جگہ ہوا, فلاں جگہ یہ آنا کون کرتا ہے؟ میرے فرشتے حکم سے کرتے. یہ سارے نظام کو اللہ نے کمپلیٹ بتا کر بتانا کافروں کو پرزنٹ اس واسطے کر رہا ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے منکر ہیں. They don't want to accept there is one God who is doing all these things. تو اس کو اپنے کریشنز کا ذکر کر کے ان کو سمجھا رہا ہے کہ یہ سارے چیزیں تمہارے جو استعمال میں ہے, بابا یہ سب کسی نے نہیں بنایا, میں نے بنایا. نہ تم نے بنایا, تم نے نہیں اس کو نہیں بنا سکی, کسی نے نہیں بنایا, لیکن میں نے بنایا. تو جب میں بنایا ہوں, میں رب ہوں, میں تمہارا بھی رب ہوں, سارے کائنات کا رب ہوں, ہواؤں کو, بادلوں کو, پانی کو برسانے والا میں ہوں. تو وہ رب جو تمہارے لیے سب کچھ دے رہا ہے,
مجھے مانو، میرے رسول کو مانو، میرے کلام کو مانو. یہاں پر انویٹیشن ہے ٹوورڈز اللہ کریشنز. سمجھے؟ اب ہواؤں میں دیکھو کتنا پاور ہوتا ہے. ایک دفعہ کیا ہوا، ایک مقام پر اللہ نے فرشتوں سے ایک بات پوچھی، اے میں فرشتوں بتاؤ تمہاری نظر میں سب سے طاقتور کون ہے؟ طاقتور کون سی چیز ہے جس کو میں نے بنایا ہے؟ یہ ڈائلیکس ایسا ہے، ذرا غور سے سنو، بڑا پیارا ڈائلیکس ہے. تو اللہ نے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری نظر میں نے بنائے جو چیزیں کریشنز بنائے، مخلوق جو بنائے، اس میں سب سے طاقتور چیز کون سی ہے؟ فرشتے بولے یا اللہ ہماری نظر میں طاقتور چیز لوہا ہے. کیا بولے؟ لوہا، آئرن، مضبوط ہے. لوہے سے کیا بھی کاٹ سکتے ہیں، کیا بھی کر سکتے ہیں، کیا بھی بنا سکتے ہیں، اس سے سب چارج اس کے جیسا پاورفل کوئی چیز نہیں ہے. اچھا، تو پوچھا پروردگار اور کوئی چیز طاقت والی؟ پہاڑ ہے وہ. اچھا پہاڑ بھی ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس سے کوئی اور پاورفل چیز نہیں؟ پہاڑ ہے. بولے تو پہاڑ کو اللہ نے فرمایا پہاڑ کو کاٹنے کا لوہا کاٹ دیتا ہے، تو لوہا پاورفل ہوا. اچھا لوہے سے کون سی پاورفل چیز ہے؟ فرشتے پوچھے تو لوہے سے پاورفل چیز بتاؤ. بولے اللہ. تو بولے اللہ بولا لوہے سے پاورفل چیز میں بنایا ہوں. تو فرشتے پوچھا کون سی؟ اللہ نے آگ ہے، فائر ہے. فائر میں کیا ہوتا؟ دیکھو لوہا پگھل جاتا، تو لوہے کی طاقت کا رہی، فائر از مور پاورفل. اچھا پھر پوچھے فرشتے یا اللہ تو بتا یہ آگ سے بھی زیادہ پاورفل کوئی چیز بنایا تو نے؟ بولا ہاں ہوا ہے، ہاں پانی ہے، پانی ہے. بولا اچھا جب میں پانی برساتا ہوں تو پانی پورا آگ کو بجھا دیتی ہے، تو آگ کو پاور رہنے کی وجہ سے سپیریئر بولے نہیں اس سے پاورفل کون ہے؟ پانی ہے جو اس کو بجھا دیتی ہے، اس کی طاقت کو مٹا دیتی ہے. تو پانی پاورفل ہو گیا. تو اللہ سے پوچھے فرشتے یا اللہ پھر بتا پانی سے کوئی زیادہ پاورفل ہے؟ اللہ نے بولا ہاں ہوا ہے. تو ہوا کیا کرتی ہے؟ پانی کو لے کے اڑتی ہے. ہوائیں کیا کرتی ہے؟ بارش کو لے کے اڑتی ہے، بادلوں کو لے کے اڑتی ہے، ساری چیزوں کو لے کے اڑتی ہے، حتیٰ کہ بلڈنگوں کو لے کے اڑتی ہے. ہریکین آپ نے سنا ہوگا یو ایس میں اور تمام یورپین کنٹریز میں ہریکین آتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہواؤں سے بلڈنگوں ٹوٹ جاتے ہیں، کاراں اڑ جاتے ہیں، آدمی اڑ کے گر جاتے ہیں، ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، کشتیاں اڑ جاتے ہیں. سائیکلون میں کیا ہوتا ہے؟ ہیوی ونڈز ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ کشتیاں باہر آ جاتے ہیں، پانی کے آ کے باہر آ جاتے ہیں، سمندروں میں آ جاتے ہیں یا زمین پر آ جاتے ہیں. تو کیا ہوا از مور پاورفل دین پانی؟ اچھا اسی طرح جب ریگستان میں ہوا چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جسم کا بھنور پیدا ہوتا ہے. اسی طرح ہوائیں چل کے بھنور کو یہ کیا کرتے ہیں؟ ڈباتے ہیں، سائیکلون فارم ہوتا ہے. تو ساری چیزوں سے پاورفل کون ہے؟ ہوا ہے. تو پھر فرشتے پوچھے یا اللہ ہواؤں سے بھی زیادہ پاورفل کوئی چیز ہے؟ بولے ہاں ہے. اللہ نے فرمایا ہاں ہے. تو اللہ سے پوچھے فرشتے یا اللہ وہ بتا کیا ہے؟ بولے کہ میرے ایک معصوم بندے کی دعا ہے. میرا ایک بندہ ہے جو مجھ سے دعا کرتا ہے، اس کی جو دعا کا جو اثر ہوتا ہے ہواؤں کو، پانی کو، ہر چیز کو وہ زیر کر دیتا ہے. ایک دعا کی وجہ سے میں سارے چیزوں کو زیر کر دیتا ہوں، سارے چیزوں کو مٹا دیتا ہوں میرے بندے کی دعا سے. ایک دعا سے میں بندوں کی تکلیف کو، چاہے وہ پانی سے ہو، چاہے وہ کسی اوزار سے ہو یا کسی پہاڑ سے ہو یا کسی ہواؤں سے، ساری چیزوں کو میں زیرو کر دیتا ہوں اس کے سامنے، اس کی دعا کے سامنے. تو سب سے پاورفل انسان کی دعا ہے، مومن، خاص مومن کی دعا ہے. تو میرے بندوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں سنو، دعا میں جو اثر ہے اللہ فرماتا ہے کہ بندے کی دعا مجھے آسمانوں کو چیر کر عرش تک آتی ہے، اور جو بندہ مجھ سے صحیح دل سے، صدق دل سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو ضرور قبول کر کے اس کی حاجت کو میں پوری کرتا ہوں. تو دعاؤں کا ہمیشہ مانگنا سنت سے ثابت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں فرمائے جتنا ہو سکے دعاؤں میں مشغول رہو. اللہ تعالیٰ دعاؤں کو پسند کرتا ہے. میں آج منگی دعا مول صاحب تک یہ نہیں ہوا، نہیں بولنا. اللہ تعالیٰ کا وقت ہے دعا قبول ہونے کا، وہ وقت تم کو نہیں معلوم. مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو، کسی نہ کسی وقت تمہاری دعا قبول ہوتی ہے.
समझे? इसको कैसा फरमाते हैं बुजुर्गान दीन कि तुम दरवाजा खटखटाते रहना मौला का, बार बार खटखटाना, बार बार खटखटाना, बार बार खटखटाना। तब बोलता अल्लाह ये क्या है, इन्हें बार बार पूछ ले कोई बच्ची है, क्या मुसीबत है, पूछो उससे। तो हालांकि अल्लाह जानता है, फरिश्ते बोलते हैं परवरदिगार ये नहीं ये चाहती है, वो चाहती है, जा जा दे ग्रांट करो उसको। तो अल्लाह का भी एक सिस्टम है कि जितना तुम्हें छोटा बच्चा जैसा माँ बाप से लड़ लड़ कर रो रो कर चीज मांगता है जिद से, तो जितना बच्चा रोता है उतना माँ का दिल पसेजता है या बाप का दिल पसेजता है ना। इसी तरह अल्लाह का भी सिस्टम ऐसा है कि बंदे की जो गिड़गिड़ाहट है, बंदे की जो है ना वो उसके मांगने का जो अंदाज है, अल्लाह को इतना पसंद आता है, वो पसंद करता है कि और गिड़गिड़ाए और गिड़गिड़ाए, बहुत पसंद करता है। हमें क्या समझते हैं अल्लाह सुनता नहीं, नहीं नहीं, अल्लाह सुनता है तुम्हारी आवाज को, तुम्हारे गिड़गिड़ाने को, तुम्हारे रोने को, तुम्हारे बार बार मांगने को पसंद करता है। अगर दे दिया तो फिर वो चल जाएंगे तुम्हें, अब फिर मांगे तुम्हें दे दिया तो वापस नहीं चाहेंगे उसके पास, पूछते नहीं। उसका से अल्लाह ने क्या फरमाया, वइज़ा नअमना अलल इंसानि अअरद व नअ बिजानिबिह, क्या फरमाया कि जब बंदा मुझसे मांगता है तो जब भी उसकी मैं मांग पूरी करता हूँ और उसको मैं नेमत दे देता हूँ जो वो चाहता है, तो वो जब नेमत पाकर क्या होता है, वो ना आबी जानी भी ऐसा चले जाता है, गोया पहचानता नहीं अल्लाह, अल्लाह को पूछता भी नहीं, अल्लाह का शुक्रिया भी अदा नहीं करता, इतना देने के बाद भी शुक्रिया ना अदा नहीं करता, क्या करता, खाली गिला करता है, नहीं क्या की दिया बिल्कुल चले जाते। जो मांगे तुम्हें, जो रो रो को मांगे वो दिया ना, उसका शुक्रिया अदा करते नहीं, नहीं उसको याद भी नहीं करते, एहसान भी याद नहीं करते, चले जाते। वो तुम्हें किसके तुम्हें एहसान करे तो भाई उसको वो दी, उसको वो दी, उसको वो दी, बार बार बोलते, सारी जिंदगी भर बोलते। किसी को क्या थी मदद करे तुम्हें तो हमेशा बोलने करते, मैं ये करी, मैं उसे वो करी, मैं इसे खिलाई, मुझसे वो पिलाई, घर को आया तो मैं ये करी वो करी, बार बार तुम्हारा एहसान जताते ना। ऐसा अल्लाह का एहसान भी है नहीं तुम्हारे पर। अल्लाह का एहसान कर अल्लाह जताए तो तुम्हें शुक्रिया अदा करते क्या, नहीं। तो अल्लाह फरमाता है इज़ा अनअमना अलल इंसानी अअरद व नअ बिजानिबी, और जब मैं इनाम करता हूँ नियामत की, जो उसको मांगता है तो देता हूँ, तो वो मुझे ऐसा देखना नहीं से चले जाता है, बाद में पूछता भी नहीं, परवाह भी नहीं करता मेरी। वइज़ा मस्सहु शर्रु काना यऊसा, और जब उसको कोई तकलीफ में पहुंचाता हूँ तो बड़े उदास होकर बैठ जाता है, ऐसा है। तो अल्लाह फरमाता है कैसे बंदे हैं मेरे, मेरी नियामत का ना शुक्रिया अदा करते, मैं दिया सो नियामत को याद भी नहीं करते, मेरी दिया सो नियामत को हमेशा एहसान भी नहीं मानते, और जब थोड़ी बहुत तकलीफ हो तो अल्लाह मेरे अल्लाह ऐसा बोलते है नहीं। तो ये है नाशुक्री बना। अल्लाह को नाशुक्र बाजार बंदे बिल्कुल पसंद नहीं। अल्लाह को वो बंदे पसंद है जो छोटी चीज को लेकर भी, छोटी चीज पर भी खिनात कर को अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि बंदों के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है, आखिरत है, दुनिया नहीं है। मेरे बहनों सुनो, गौर से सुनो, हमारे लिए दुनिया एक खेती है, दुनिया हमारी आखिरत की खेती है। हुजूर ने फरमाया यहाँ पर जितना तुम काश्तकारी करोगे नेकी का, उतना तुमको आखिरत में मिलेगा। तो यहाँ माल 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 पैसा, माल माल पैसा, माल के पीछे हमारी जिंदगी खराब करते हैं, हमारी पूरी एनर्जी खराब करते हैं, हमारा दिल पूरा माल में, हमारा दिल पूरा पैसों में, हमारा दिल पूरा जाओ हशमत में लगा रहे तो क्या होगा, अल्लाह के पास तुम्हारी कदर बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि दुनिया जो चाहती है, दुनिया जो चाहता है, ये दुनिया क्या है, अल्लाह के पास मच्छर के पर के बराबर भी इसकी कीमत नहीं है। तो दो जो दुनिया चाहती है, दो दुनिया चाहने वाले हैं, अल्लाह उनसे नफरत करता है, नफरत करता है, नफरत करता है। अंडरलाइन कर लो, अपने दिमागों में, अपने दिलों में लिख के रख लो। जो दुनिया को छोड़ते हैं वो अल्लाह वाले हैं, दुनिया को ठुकराते हैं वो अल्लाह वाले हैं, जो दुनिया को अपने लिए पसंद ही नहीं करते वो बस अल्लाह के प्यारे मुकर्रब तरीन बंदे हैं, वही अल्लाह के प्यारे हैं, उनको अल्लाह चाहता, उनको अल्लाह मोहब्बत करता। समझे? तो दुनिया की तुम्हारे पास जरूरत के मुताबिक जो है उस पर शुक्र अदा करके जीते रहो। कभी सोचो बीबी फातिमा के पास क्या माल था, बीबी आयशा के पास क्या माल था, अल्लाह के प्यारे साहबे कराम के जोरों के पास क्या माल था। ना उनके पास बंगड़ियां थे, ना उनके पास सोने के जेवर थे,
نہ ان کے پاس کان میں ناک میں کہاں زیور پہنتے ہیں ہمارے عورتیں، پھر بھی کم ہے، پھر بھی دوسروں کا حسد کرتے ہیں، اس کے پاس اتنا مال ہے میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس اتنا ہے انہیں اتنا لے کو دیا تمہیں کیا لے کو دیے، ایسا گلے گزاری مردوں سے کرتے ہیں، دل دکھتا ہے۔ دیکھو ایسا مت سوچو کہ مال تمہارے لیے آفت ہے، میری بات انڈر لائن کر کے رکھ لو، جتنا مال تمہیں دنیا میں رکھیں گے اتنا مال تمہارے لیے آفت ہے، کیونکہ یہ مال کا کل کو حساب دینا ہے، قبر میں تمہیں جانے کے بعد یہ مال تمہارے بچے ڈسٹریبیوٹ کر لیں گے، جیسی آنکھ بند ہوگی تمہارے کان سے، تمہارے ناک سے، تمہارے گردن سے، تمہارے ہاتھوں سے تمہارے زیور چھین لیے جائیں گے، اور وہ مال لے کر تمہارے بچے لڑ کر مجھے یہ ہونا مجھے وہ ہونا آپس میں دشمنی کریں گے۔ تو تمہارے مال کی تم کو حرص نہیں ہونی چاہیے، یاد رکھو تمہارے لیے حرص یہ ہونا چاہیے کہ میں کتنا نیکی کمائی، میں کتنا تسبیح پڑھی، میں کتنا قرآن پڑھی، میں کتنے روزے رکھی، میں کتنے نفل عبادت کری، اس میں تم نہ حرص ہونا چاہیے۔ دنیا کے مال سے، دنیا کے پیسوں سے، دنیا کے حشمت سے، دنیا کے کپڑوں سے تمہیں خواہش نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھو دنیا میں دنیا کی خواہش جس عورت جس مرد کے دل میں آ گئی اس کی آخرت برباد ہو گئی، اس کی زندگی برباد ہو گئی، خبر میں اس کی زندگی خراب ہو گئی، اور آخرت میں اس کے لیے جہنم کی آگ اور خبر کی مٹی اس کے منہ موچے گی۔ تو اس وجہ سے دنیا کو اتنا لے لو، جو اللہ دیا خوشی سے لے لو، جو اللہ دیا اس پر قناعت کرو، جو اللہ دیا اس کا شکر ادا کرو، کیونکہ یہ مال تمہارے سے چھیننے والا ہے، یہ مال تمہارے سے دور ہونے والا ہے۔ اس مال کو تم کیا چاہو گے جو تمہارے سے نکالنے والے آ جائیں گے، لینے والے آ جائیں گے؟ ارے وہ مال، وہ دولت، وہ چیز تم ساتھ لے جاؤ جس کو تمہارے ساتھ خبر میں بھی آئے گی، آخرت میں بھی آئے گی۔ سمجھے؟ میں جانتا ہوں عورتوں کی کمزوری ہے مال کی طرف، کپڑوں کی طرف، دنیا کی طرف، لیکن اللہ والے عورتوں کو سوچو، بی بی فاطمہ کو سوچو، کیا پیارے تھے میرے بی بی فاطمہ، نہ ان کے پاس سونے کی کالی پوت، نہ ان کے پاس سونے کی کان میں جھڑی، نہ ان کے پاس انگوٹھی، نہ کچھ، سونے کا نام ہی نہیں تھا ان کے پاس۔ بی بی عائشہ حضور کے پیاری بیوی، حضور کے 11 بیویوں کے پاس کچھ بھی سننا نہیں تھا، حالانکہ آپ سارے کائنات کے مالک ہیں، سارے زمینوں کے خزانوں کے مالک میرے حضور، لیکن گھر میں ایک سونے کی چیز بھی نہیں۔ آج ہمارے پاس ہر ایک کے پاس منیمم 40-50 سورن رکھ کے بھی عورتوں کو حرص ہوتی ہے، اور لینے کی اور لینے کی اور لینے کی، اور مردوں کو ستاتی ہے، یہ نہیں دیے انہیں دیکھو نہیں دیا، تمہارا بھائی دیکھو کیسا دیا، تمہارا انہیں دیکھو کیسا لے کو دیا، تمہیں کیا ہے، میں ایک وہ ایسا مردوں کو ستاتے ہیں۔ تو اللہ سے پناہ مانگو، اللہ سے توبہ کرو، کیونکہ اللہ یہ چیز پسند نہیں کرتا۔ اللہ مال کی طرف جو بھی گیا اللہ اسے پسند نہیں کرتا، جو بھی دنیا میں مال دولت اور پیسوں کی طرف گیا اللہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ جو اللہ کو چاہتا ہے، اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے، آخرت کو چاہتا ہے، اللہ اسے پسند کرتا ہے۔ ایسے بنو جیسے تم دنیا میں مسافر بن کے رہتے ہو، مسافر کا کام کیا ہے، آیا کام کرا جاتے رہتا ہے، ایسا تم دنیا میں آئے کام کرنے کے لیے۔ کیا کام کرنے کے لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تم کو دنیا میں اللہ نے بنایا ہے، بھیجا ہے انسان اور جنوں کو اس کی عبادت کے لیے۔ عبادت میں شامل ہے تمہیں نیک چیز کمانا بھی ہے، بچوں کو پالنا بھی، بچوں کو پالنا ہے، بس اتنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ مال دولت کے لیے تم نہ دنیا میں اللہ نے نہیں بھیجا، جاؤ شوکت کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا، دنیا میں انجوائے کرنے کے لیے دنیا میں تم کو نہیں بھیجا، تمہارے کو آخرت کمانے کے لیے بھیجا ہے۔ تم آخرت کو بھول کر دنیا کمانے میں لگ کر مال 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 میں تمہاری زندگی گزار رہے ہو، اس کی خواہش میں، اور دولت کی خواہش میں، کپڑوں کی خواہش میں، دنیا کی خواہش میں تم اپنے مر مٹی کرتے ہو، تو یاد رکھو تمہارے لیے نقصان ہے۔ کیسا نقصان ہے؟ اللہ اکبر، تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی، تمہارے تو جہنم کی آگ تڑپا جائے گی۔ تو میری بات سنو، میری نصیحت سنو، دنیا میں اللہ جو بھی دیا اس کا شکر ادا کرو۔ سوچو کہ غریبوں کے پاس کیا مال ہے، کمپیر کرو کس سے، تمہارے سے نیچے والوں کو کمپیر کرو، تمہارے سے اوپر والوں کو ہرگز کمپیر مت کرو، کیونکہ اللہ جس کو پیسہ دیا اس کو کیا کرتا، اس کے دل کو لے لیتا ہے، اس کو کیا کرتا ہے، اس کی ایمان کو لے لیتا ہے، اور اس کو بیماریوں میں لگا دیتا ہے، اس کی طبیعت کو خراب
جس کے پاس مال نہیں دیتے اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف دل لگا لیتا ہے. تو تم اگر اللہ کو چاہتے ہو تو دنیا کی طرف